علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے۔ علی کو ماننے کے لیے مذہبوں کی محتاجگی نہیں، شرط یہ ہے کہ علی سے محبت کی شرط ہے۔ جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے، دشمن حیدر چلتی پھرتی لعنت ہوتا ہے، قول نبی ہے مرد علی ہے، بس ہوا یہ ثابت علی کا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ نعرہ حیدر علی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دین اور دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایسا سچا، کھرا اور حقیقی راستہ عنایت فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں علی کے ذریعے بتایا کہ وہ کون ہے، اور اس نے خود بتایا کہ علی کون ہے۔ علی نے بتایا کہ اللہ کون ہے، اور اللہ نے بتایا کہ علی کیا ہے۔ اس لیے کہ جب دو ہستیاں ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں تو پھر کسی تیسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کبھی کسی اور سے پوچھا ہی نہیں کہ علی کون ہے، ہم نے اللہ سے پوچھا ہے علی کون ہے، یا اللہ کے رسول سے پوچھا ہے کہ علی کون ہے۔ اس طریقے سے ہمیں 1400 برس سے ہمارے نبی نے وہ راستے بتائے کہ جو راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن جب
ہم راستوں کے جمع ہونے کی بات کرتے ہیں، جمع میں ہونے کی بات کرتے ہیں، تو جیسے ہی کوئی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اور جیسے ہی دین اسلام کی عمارت میں داخل ہوتا ہے تو سامنے اسے 73 دروازے نظر آ جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر ایک مفتی کھڑا ملتا ہے، ایک مولوی کھڑا ملتا ہے، ایک مبلغ کھڑا ملتا ہے۔ اور جب دین اسلام کی عمارت میں داخل ہو جاؤ تو ہر دروازے پہ کھڑا ہوا مولوی یہ کہتا ہے اس راستے سے آؤ، اس راستے سے آؤ، اس راستے سے آؤ۔ آنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس عمارت میں آتے ہی یہ 73 دروازے کیا کر رہے ہیں؟ اسلام تو ایک ہونا چاہیے، قرآن تو ایک ہونا چاہیے، یہ قرآن کو سمجھنے کے 73 طریقے کیا ہیں؟ یہ دین کو سمجھنے کے 73 طریقے کیا ہیں؟ پھر وہ غور کرتا ہے، اور جب غور کرتا ہے تو اسے پیغمبر کی ایک حدیث سنائی دیتی ہے، ایک حدیث دکھائی دیتی ہے کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب کی موجودگی میں ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھا فی النار الا واحد، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ ٹھیک ہے، حدیث سنی ہوئی ہے بچپن سے، اب اس حدیث پر آگے بات کرتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اصحاب سے مخاطب ہو کر کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، صرف ایک فرقہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب وہ آنے والا فکر کرتا ہے کہ ان میں سے 73 میں سے وہ ایک کون سا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کل بھی میں نے کہا تھا کہ مجلس اعزا کے فرش پر فلسفی ہو کے نہیں بیٹھنا، یہ غور و فکر کا انداز نہیں اختیار کرنا ہے، بس جلدی جلدی جیسے جیسے دماغ تک اور دل تک جملے ٹکراتے جائیں فوراً اپنی زبان سے کہتے جائیں بولو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب قلب و ذہن سے جملے ٹکرائیں تو اپنی زبان سے کہیں بولو، اس لیے کہ جو زندگی میں علی کے فضائل پر نہیں بولتا وہ پھر مرنے کے بعد بھی نہیں بولتا۔ ہم تو زندگی میں کہتے ہیں کہ بولو، ہم تو اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد بھی اپنے جانے والے کو مردہ نہیں سمجھتے، ہم تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ سنو، سمجھو اور بولو۔ ہم تو اپنے مردے سے بھی کہتے ہیں کہ سنو، سمجھو اور بولو۔ آپ تو پھر سارے زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے کہنا تو یہ آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی کہ میں کہوں کہ علی کے فضائل پر بولو تو گویا میں مردوں سے کہہ رہا ہوں کہ بولو۔ یہ سارے زندہ بیٹھے ہیں، اور زندہ اس وقت تک زندہ ہوتا ہے جب تک علی کو مان رہا ہو، نہیں تو قرآن نے بھی بتا دیا، حدیث نے بھی بتا دیا، جو علی کے فضائل پر بولتا نہیں وہ چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے، زندہ نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی خاموش نہ رہنا۔ یہ بات یاد رکھو، اپنی گرہ میں یہ بات باندھ لو کہ جب بھی علی کی فضیلت سنائی دے بولنا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علی کی فضیلت جب سماعت سے ٹکراتی ہے وہ سماعت دل تک پہنچتی ہے، اور دل خون کی شریانوں کو ایک مرتبہ پمپ کرتا ہے، اور وہ شریانیں خون لے کر پورے وجود میں جاتی ہیں۔ اب اگر علی کی گفتگو، علی کے فضائل سننے والا اچھے خون والا ہوتا ہے تو خون کی ایک ایک بوند کہتی ہے چپ کیوں ہے، بول کیوں نہیں رہا؟ توجہ سے سننا، اور جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، فکری باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پیغامات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ 10 دن ہیں اور اس میں تیزی سے باتیں کرنا ہے سوائے فضائل علی کے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کسی اور کے بارے میں بات کرنے کی، اور نہ ہمیں کسی اور سے اتنی دلچسپی ہے کہ کسی اور کے بارے میں بات کریں۔ ہم میدان میں جم جانے والوں کی بات کرتے ہیں، پہاڑوں کی طرف دیکھنے والوں کی باتیں نہیں کرتے۔
فرما لیا آپ نے. میں گفتگو عرض کر رہا ہوں اور یہ بڑی فکری باتیں کہ جو عالم اسلام کے ہر مکتب نے لکھی ہیں, اور یقیناً میں ایک منظر نامہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ایک ایسا منظر کہ جو یقیناً کہیں نہ کہیں حقیقی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے, کہ اس نے حدیث پڑھی کہ پیغمبر نے کہا کہ 73 فرقوں میں میری امت تقسیم ہو جائے گی, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحیح بخاری سے لے کے سنن ابن ماجہ تک یہ حدیث موجود ہے. مستدرک الگ صحیح ہے, حاکم نیشابوری نے بھی یہ حدیث لکھی ہے, اور ہمارے یہاں تو یہ حدیث متفق علیہ ہے ہی, سب نے ہی لکھا ہے. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی اس پہ بات آگے بڑھے گی, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس تمام پڑھے لکھے مجمع سے, اس تمام باشعور مجمع سے, اور جہاں جہاں لائے گفتگو جا رہی ہے, پوچھنا چاہتا ہوں, پیغمبر نے کہا امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, ٹھیک ہے, متفق علیہ حدیث ہے, مستند حدیث ہے, موثق حدیث ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا پیغمبر ایسا چاہتے تھے کہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے؟ بولے 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 بتائے, کیا یہ پیغمبر کی مرضی تھی؟ نہیں, یہ پیغمبر کی مرضی نہیں تھی, یہ پیغمبر کا علم غیب تھا. جس نے مجھے سمجھا اس کو میں سلام کر رہا ہوں. جو نوجوان میں دیکھ رہا ہوں, نوجوان بہت بہترین طریقے سے بڑے پرجوش نوجوان ہیں اور بڑے باشعور نوجوان ہیں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں, یہ پیغمبر کی مرضی نہیں تھی, یہ پیغمبر غیب کی خبریں دے رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ بعض الفاظ یا بعض حدیثیں جو لب پیغمبر سے صادر ہوئی ہیں وہ پیغمبر کی مرضی نہیں تھی, وہ پیغمبر غیب کا علم دے رہے تھے. مجھے نہیں پتا کس کا کتنا مطالعہ ہے, میں اشارے میں بات کروں گا اور میں دیکھوں گا کس کا کتنا مطالعہ ہے, اس لیے کہ اشاروں ہی میں بات کرنا آج کل کے ماحول کا تقاضا ہے, اور عقل مند راہ اشارہ کافی است. جو عقل مند ہے وہ اشارہ سمجھ جائے گا, جس نے مطالعہ کیا ہوا ہے وہ اشارہ سمجھ جائے گا. میرا تھیسس یہ ہے کہ پیغمبر نے جو باتیں بتائی ہیں وہ پیغمبر کی بعض باتیں مرضی نہیں تھی, پیغمبر ایسا چاہتے نہیں تھے, لیکن پیغمبر نے غیب کے علم کے تحت بتایا کہ ایسا ہوگا. جب ایسا ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر بھی یہ چاہتے ہو, ٹھیک ہے, میرا یہ تھیسس ہے. کسی وقت پیغمبر نے کسی کو چپ کرا کے کہا چپ ہو جاؤ, دیکھو چپ ہو جاؤ, بات زیادہ بڑھاؤ نہیں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ فلاں فلاں میرے بعد مسند پر بیٹھیں گے, یہ غیب کی خبر تھی, مرضی نہیں تھی. پہنچ گئی بات نوجوانوں تک. تو اب جب پیغمبر کہہ رہے ہیں میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, تو یہ پیغمبر کی مرضی نہیں ہے. پیغمبر ایسا نہیں چاہتے کہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے, اس لیے کہ پیغمبر کبھی قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے. قرآن کہہ رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, دیکھو فرقوں میں تقسیم نہ ہونا, یہ اللہ نے آپشن نہیں دیا ہے کہ چاہو تو ہو جانا چاہو تو نہ ہونا, یہ اللہ کا حکم ہے کہ 73 فرقوں میں تقسیم نہ ہونا, 73 فرقوں میں تقسیم نہ ہونا. ہم سے یہ بات پوچھنے والوں کہ دکھاؤ ماتم کہاں قرآن میں ہے, دکھاؤ سینہ زنی قرآن میں کہاں ہے, دکھاؤ زنجیر کہاں قرآن میں ہے, دکھاؤ قما کہاں قرآن میں ہے, دکھاؤ جھولا کہاں قرآن میں ہے, دکھاؤ تابوت کہاں قرآن میں ہے, دکھاؤ تازیہ کہاں قرآن میں ہے. میں بتاؤں ان سے پوچھوں کہ دکھاؤ یہ فرقے کہاں قرآن میں ہے. فرمائی مجھے دکھاؤ قرآن میں فرقوں کی اجازت ہے یا نہیں. دکھائے کوئی مولوی, کوئی مفتی, کوئی مفسر کہ قرآن میں کوئی آیت ہے کہ جہاں قرآن نے کہا فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ اور اپنے اپنے بنائے ہوئے فرقوں پر فخر کرو, اپنے اپنے بنائے ہوئے فرقوں پر فخر کرو. کہیں نہیں ہے قرآن میں. قرآن کہتا ہے لا تفرقوا, فرقوں میں تقسیم نہ ہو. اللہ تقسیم نہیں چاہتا. جب اللہ فرقوں میں تقسیم نہیں چاہتا تو قرآن میں بھی تقسیم نہیں چاہتا. اللہ نہیں چاہتا کہ امت پارا پارا ہو, تو یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ قرآن پارا پارا ہو. چلیے گھر جا کے یہ بات سمجھ لیجیے گا. امت پارا پارا نہیں ہونی چاہیے. پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی میں نے بات روکی ہوئی ہے, پڑھا لکھا مجموعہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور میرا یقین ہے کہ مخلوط بنتا بیٹھا ہے. میرے محترم اہل تسنن برادران میں تشریف فرما ہوں گے.
اور بڑے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوں گے، اور نہیں بیٹھے ہیں تو کہیں نہ کہیں لائیو گفتگو سن رہے ہوں گے کہ پیغمبر نے کہا 73 فرقوں میں تقسیم نہ ہونا، نہیں ہونا۔ تو جب پیغمبر نہیں چاہتے تھے، قرآن نہیں چاہتا تھا کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہو، یہ قرآن کی فکر ہے، تو اب پوچھنا یہ ہے کہ اب 73 فرقے ہو گئے نا؟ تو کیا پیغمبر کے دور میں کچھ فرقے بنے تھے؟ کیا دور پیغمبر میں فرقے تھے؟ بالکل نہیں تھے، بالکل نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ قرآن، تفسیر قرآن، تعبیر قرآن، تنزیل قرآن، فقہ، شریعت، ارکان اسلامی، عبادات، اصول، فروع، یہ سارے مسائل سمجھانے کے لیے خود بانی شریعت مصطفیٰ موجود تھے۔ جب مصطفیٰ موجود ہیں تو مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے کسی خود ساختہ امام کی ضرورت نہیں تھی۔ کسی صحابی نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، کسی صحابی نے کوئی فقہ نہیں بنائی کہ یہ ان کی فقہ ہے، یہ ان کی فقہ ہے، یہ ان کی فقہ ہے۔ کیوں نہیں بنائی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ موجود ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے وہ مصطفیٰ سے شریعت کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، وہ مصطفیٰ سے فقہ کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، مصطفیٰ فوراً جواب دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جنات کو بھی اگر کوئی آیت بھول گئے تو وہ بھی پیغمبر کے پاس آ کے کہتے تھے فلاں آیت ہم بھول گئے، بتائیے وہ آیت کون سی ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اب پیغمبر کے دور میں فرقے نہیں بنے، کیوں؟ اس لیے کہ خود پیغمبر موجود ہے، اور پیغمبر ستون دین ہے۔ جب ستون دین موجود ہے، جب فقیہ دین موجود ہے، جب شارع دین موجود ہے، تو کسی کو جرأت نہیں ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی فرقہ بنائے۔ اب جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ فرقے نہیں بننے ہیں، قرآن نے کہہ دیا فرقے نہیں بننے، تو 11 ہجری 28 صفر سن 11 ہجری تک کوئی فرقہ نہیں بنا۔ ٹھیک ہے؟ میں ایک جملہ کہوں بسط ادب کہ یہ عجیب بات ہے کہ پیغمبر کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے، یقیناً ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر یہ تو چاہے کہ میری زندگی تک فرقے نہ بنے اور میرے بعد فرقے بن جائیں؟ سلامت رہیے، 2-3 افراد نے میرا ساتھ دیا، میں نے فکری بات کی ہے، اور جو میرا ساتھ دے رہا ہے یقیناً میں اس کو دل سے دعا دیتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر یہ تو چاہے کہ میں جب تک ہوں امت ایک ہی رہے، متحد رہے، اور میں چلا جاؤں تو بھلے سے ان کے 73 فرقے بن جائیں، جیسے چاہیں دین کو چلائیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب بات آگے بڑھاؤں۔ پیغمبر نے جو کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے بتایا کہ میرے بعد امت کو فرقہ واریت کی بیماری لگے گی۔ اب کوئی ڈاکٹر دکھا دو، کوئی طبیب دکھا دو، ڈاکٹر فاروق بیٹھے، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر دکھا دو کہ جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ کو بیماری ہو گئی اور کہے جائیے گھر، آپ کہیں گے بیماری بتا دی، علاج بھی تو بتاؤ۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کیسے پہنچے گا جملہ، تاریخی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو فکر، شعور، تدبر رکھنے والا ہے اس کا ہاتھ ضرور اٹھے گا جب میں نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر بیماری تو بتائے اور علاج نہ بتائے۔ اور یہ ڈاکٹر کوئی معمولی ڈاکٹر نہیں ہے، یہ طبیب کوئی معمولی طبیب نہیں ہے، یہ طبیب عالمین ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ عیسیٰ کا بھی طبیب ہے، ہمارا نبی عیسیٰ کا بھی مسیحا ہے، عیسیٰ کا بھی طبیب ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر یہ تو بتائیں کہ امت کو فرقہ واریت کی بیماری لگ جائے گی اور پیغمبر علاج بتا کے نہ جائے، علاج بتا کے نہ جائے، علاج بتا کے نہ جائے؟ تو میرے عزیزوں، میرے بڑے بھولے بھولے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کی خدمت میں دست ادب چھوڑ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک سب نے لکھا کہ پیغمبر نے بیماری بتائی کہ امت کو بیماری لگے گی کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب ہاتھ چھوڑ کے پیغمبر سے پوچھو یا رسول اللہ اس بیماری کا علاج تو بتائیں، اس بیماری کا علاج تو بتائیں۔ پیغمبر نے کہا اپنے دور میں اس بیماری کا علاج میں تھا، یعنی سب مجھ پر مجتمع تھے، جب میں تھا تو کوئی فرقہ نہیں تھا۔ اب جاتے جاتے میں جاتے جاتے تمہارے سامنے علی کا ہاتھ پکڑ کے جو کہہ رہا ہوں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔
دیکھیے یہ جو پیغمبر نے غدیر میں من کنت مولا فہذا علی المولا کہا ہے، وہ علی کی محبت تو اپنی جگہ، یہ امت کی محبت میں کہا ہے۔ اتنا بڑا جملہ آپ ایسے ہی لے گئے، اتنا بڑا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا۔ غدیر میں جو علی کو مولائیت کا اعلان کیا ہے، یہ امت کی محبت میں کیا۔ پیغمبر امت سے محبت کرتے تھے، اس لیے کہا کہ تم میرے ہوتے ہوئے فرقوں میں تقسیم کیوں نہ ہوئے؟ اس لیے نہ ہوئے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں تھا، اور تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے اصحاب ہو، تم سب میری رسالت کے پروانے ہو، تم میرے بالوں پر نثار، تم میری آنکھوں پر نثار، یہاں تک کہ تم میری چپلوں پر نثار، میری نالین پر نثار، میرے ایک ایک اشارے پر، میرے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دینے والے، میرے حسن کو تسلیم کرنے والے، مجھے فخر یوسف کہنے والے، میری آنکھوں کی تعریف کرنے والے، میری پیشانی کی تعریف کرنے والے، میری عبا کی تعریف کرنے والے، میری کالی کالی زلفوں کی تعریف کرنے والے، میرے سینے کی تعریف کرنے والے، میری انگلیوں کی تعریف کرنے والے، میرے قدموں کی تعریف کرنے والے، میرے دل کی تعریف کرنے والے، میری زبان کی تعریف کرنے والے، میرے لہجے کی تعریف کرنے والے، میرے رخساروں کی تعریف کرنے والے، میری بینی کی تعریف کرنے والے، میری زخم کی تعریف کرنے والے، میری گردن کی تعریف کرنے والے، میری حبل ورید کی تعریف کرنے والے۔ تمہیں مجھ جیسا ہی تو چاہیے تھا نا، اس لیے اپنے بعد خود کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مجھ سے تمہیں سر تا پا محبت ہے۔ اصحاب کرام رسول اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، تو رسول اللہ یعنی جب پیغمبر نے بتایا کہ بس آخری دن آ گئے، ہم جانے والے ہیں، تو اصحاب یقیناً بہت پریشان ہوئے، پشمردہ ہو گئے کہ ہمارا محبوب جانے والا ہے، ہماری امت کا کیا ہوگا؟ تو اصحاب کی اس پشمردگی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر نے کہا پریشان نہ ہونا۔ دیکھو عمر پریشان نہ ہو، ابو بکر پریشان نہ ہو، عثمان پریشان نہ ہونا، طلحہ پریشان نہ ہونا، زبیر پریشان نہ ہونا، ابن عباس پریشان نہ ہونا، میں اپنے بعد علی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اصحاب کی محبت میں علی کو مولا بنایا، اس لیے کہ اصحاب یہی چاہتے تھے کہ پیغمبر کے بعد کوئی ان جیسا ہی ہو، اور پیغمبر کو یقیناً اپنے جیسا علی ہی نظر آ رہا تھا۔ اگر اپنے جیسا علی نہ نظر آتا تو بجائے ان کو ساتھ لے جانے کے بستر پر انہیں کو لٹا دیتے۔ اپنے جیسا علی، اور اللہ نے کہہ دیا کہ بستر پر علی کو سلائیے گا، یہ بالکل آپ جیسا ہے، یہ بالکل آپ جیسا ہے۔ تو پیغمبر نے امت کی محبت میں علی کی مولائیت کا اعلان کیا کہ دیکھو اب تک میں شارع شریعت تھا، ہوں اور رہوں گا، اور اب بھی پیغمبر نے جو خطبہ غدیر دیا ہے اس کو جا کے پڑھیں آپ، تو اس میں یہی ہے کہ اب بھی اگر کوئی قرآن کی تفسیر و تنزیل و تعبیر کے متعلق تمہارے ذہن میں گوشے ہیں تو میرے بعد علی عالم قرآن ہے۔ میرے بعد شریعت کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھنا، میرے بعد قرآن کی تفسیر سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھنا، میرے بعد قصاص و دیت کے مسائل سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھنا، میرے بعد طلاق و نکاح کے مسائل سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھنا۔ اور علی سے پوچھنا کیا؟ بچے کو علی کا چہرہ دکھا دینا، اگر وہ علی سے محبت کرے تو سمجھ لینا اس کی ماں کو نکاح میں رکھنا ہے۔ جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی دقائق ہو، شارح موجود ہے اور وہ ہے علی۔ اس لیے غدیر سے پہلے منبر پر بارہا علی کی طرف اشارہ کر کے کہا عالم امتی علی، اقزاکم علی، کہ میرے بعد جو میری امت کا سب سے بڑا علم ہے وہ علی ہے،
کہا میرے بعد تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے. یعنی پیغمبر نے اعلان کر دیا انہی دو افکار کے تحت تو حکومت چلتی ہے. دو افکار کے تحت حکومت چلتی ہے. ایک تو صاحب حکومت کے پاس علم ہونا چاہیے اور دوسرا عادل ہونا چاہیے. اور پیغمبر نے کہا علی سے بڑا عالم کوئی نہیں, علی سے بڑا عادل کوئی نہیں. علی عادل ہے نہیں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ علی عادل ہے. لیکن جارج جرداق نے لکھا The Voice of Human Justice, جو اس نے عربی میں کتاب لکھی, لبنانی مستشرق, پچھلے سال اس کا انتقال ہو گیا. اس نے کتاب لکھی الصوت العدالت الانسانیہ, The Voice of Human Justice, اردو میں ترجمہ ہوا ندائے عدالت انسانی. اس نے کہا علی عادل نہیں ہے, علی عدالت ہے. آواز تیز کرے, اس کی آواز کم. کہ علی مجسم عادل ہے, عادل ہونا اور ہے, عادل ہونا اور ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا, یہ نہیں کہا کہ میں عالموں کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. میں کہہ گیا بات, یہ نہیں کہا کہ میں عالموں کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. کہا نہیں, میں علم کا شہر ہوں اور علی شہر علم کا دروازہ. بار بار علی کا تعارف کرا دیا, بار بار علی کا تعارف کرا دیا اور کہہ دیا کہ میرے بعد یہ ہے اتحاد امت کی نشانی. اگر امت متحد رہنا چاہتی ہے تو اپنے بعد میں علی کو چھوڑ کر جا رہا. تو جو بھی غدیر سے ڈائیورٹ ہوگا, جو بھی غدیر سے ڈائیورٹ ہو جائے گا دائیں بائیں ادھر ادھر, وہ سمجھ لو فرقے بنا رہا ہے, فرقے بنا رہا ہے. اسی لیے کہہ دیا کہ میرے بعد 73 فرقے بنیں گے اور 72 نہیں بلکہ ایک ناجی ہوگا, نجات والا ہوگا. سنی بھی آپ نے حدیث. تو اب وہ داخل ہوا اور اس نے کہا یہ 73 دروازے کھلے ہوئے ہیں, سب کہہ رہے ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے. کہاں جاؤں, کہاں جاؤں؟ اب اس نے مطالعہ شروع کیا. یہ کم از کم 3 ایسے علماء ہیں عالم اسلام میں, ایک مصر کے ہیں اور ایک تو آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں تیجانی سماوی, اور ایک سندھ کے ایک عالم ہیں کہ جنہوں نے کتاب لکھی کہ پہلے وہ مدرسوں میں بہت بڑے مدرس تھے اور اس کے قبول کی. میں ان 3 علماء کا جس آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو انہوں نے کتابیں لکھی. جا کے پڑھیے گا. تیجانی سماوی کو تو آپ جانتے ہیں, سب بچہ جانتا ہے. اور سوڈان کے ایک عالم ہیں ان کا, اور سندھ کے ایک عالم ہے ان کا. ان 3 کتابوں سے جس آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ایکسٹریکٹ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ داخل ہوا, انہوں نے کہا 73 دروازے کھلے ہوئے, کس دروازے سے داخل ہو جاؤں اس عمارت میں؟ عمارت میں لکھا ہے اسلام, 73 دروازے, کس دروازے سے جاؤں؟ ہر دروازے پہ ایک الگ نام لکھا ہوا. تو اس نے کہا کہ پہلے دیکھوں تو کہ 73 کہتے کیا. سب نے 73 کو, اس نے سارے 73 کو پڑھا. کہا سب کے سب نماز پڑھتے, سب کے سب روزہ رکھ رہے, سب کے سب حج, سب کے سب زکات دیتے, سب کے سب جہاد کے قائل ہیں, سب کے سب امر بالمعروف کے قائل ہیں, سب کے سب نہی عن المنکر کے قائل ہیں, سب کے سب فلاح و بہبود کے قائل ہیں, سب کے سب حقوق و فرائض کے قائل ہیں, سب کے سب اسی طریقے کا لباس پہنتے ہیں کم و بیش کہ جس میں سطر قائم رہے. سب کا ایک ہی عقیدہ ہے, سب اللہ کو مانتے ہیں, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, سب محمد رسول اللہ کہتے ہیں, سب قرآن پڑھتے ہیں, قرآن بھی ان کا ایک ہے. قرآن کی آیتوں میں بھی کوئی تفریق نہیں کہ کسی کی تنزیل کے اعتبار سے کوئی اور سورہ کسی نے قرآن میں لکھ دیا ہو اور ترتیب کے اعتبار سے کوئی اور سورہ لکھ دیا ہو. ترتیب و تنزیل کے اعتبار سے جو ایک فرقے کے پاس قرآن ہے وہ سب کے پاس ہے. وہ حیران ہو گیا, کلمہ بھی ایک ہے, رسالت بھی ایک ہے, 1,24,000 کو سب مانتے, قرآن بھی سب کا ایک ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, جہاد بھی کر رہے ہیں, زکات بھی دے رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں. اس نے کہا کیسے تلاش کروں کہ وہ ایک کون ہے؟ تو پھر اس نے کہا پھر غور کرو کہ فرق کہاں آ رہا ہے, فرق کہاں آ رہا ہے. غور کر 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 کے, میرے جملے نہیں ہیں, میں بتا چکا آپ کو کہ یہ علماء اہل تسنن تھے کہ جو ادھر داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنا سفر لکھا. پھر انہوں نے غور کیا, غور کیا, غور کیا, غور کیا, اور جب بہت غور کیا تو ایک بار حیرانی کے عالم میں آنکھیں روشن ہو گئی. گویا راستہ مل گیا, گویا فرق مل گیا. کہ ہمیں فرق اس وقت ملا
جب ہم نے صحاح ستہ میں بھی اور کتب اربعہ میں بھی ایک روایت متفق علیہ پڑھی کہ پیغمبر نے اصحاب سے ارشاد فرمایا، پہلا لفظ کہوں گا سمجھ جاؤ گے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، بچپن سے حدیث سن رہے ہو، کہا کہ میں اس وقت مطمئن ہو گیا کہ جب میں نے صحاح ستہ اور کتب اربعہ میں ایک روایت پڑھی، ایک حدیث پڑھی کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے کہا، من ماتا ولو یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہا ایک فرق ہے، وہاں امامت نہیں یہاں امامت ہے۔ پہنچ گئی بات؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے باتیں، پہنچ رہی ہے باتیں تمام حضرات کے؟ تو دیکھا ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ابراہیم لا الہ الا اللہ کا پیغام لائے، لا الہ الا اللہ موجود ہے، ابراہیم خود رسول تھے، نبی تھے، نبوت کا پیغام موجود ہے، لیکن ابراہیم امام بھی تھے۔ چلیے چھوڑ دیتا ہوں بات، آپ چپ تو میں بھی یہاں چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، پھر ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بتائیے مجھے بات پہنچ رہی ہے؟ آپ کے چہرے دیکھ کر میں شاد ہو رہا ہوں، شاد یقین مانے ایسے چہرے کھل رہے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ میری نگاہ سے دیکھیں آپ، اور ابھی تو آپ ہیں خوبصورت، لیکن میں نے محسوس کیا جیسے ہی میں کہتا ہوں علی، آپ کا چہرہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے حسین لگ رہے ہیں آپ۔ تو اس حسن کو برقرار رکھیں، اس خون کی روانی کو برقرار رکھیں، اس خون کے جوش کو برقرار رکھیں۔ ایک ہے کہ ابراہیم امام بھی ہے، اور صرف اپنی حد تک امام نہیں ہے۔ ابراہیم نے اللہ سے وعدہ لیا، پروردگار میری ذریت میں بھی جائے گی امامت، جس نے میرا ساتھ دیا سو میرا سلام ہے۔ اس لیے کہ یہ بہت مضبوط بات ہے جو آپ بچپن سے سن رہے ہیں، اس میں سب کو بولنا تھا کہ ابراہیم نے کہا کہ کیا یہ امامت میری ذریت میں جائے گی؟ اللہ نے کہا جائے گی، لیکن ظالموں کے پاس نہیں جائے گی۔ شاید اللہ نے لگا دی ظالموں کے پاس نہیں جائے گی۔ اللہ اشارے کرتا، اس لیے کہ اللہ اگر کھل کے بیان کر دے۔ کسی بہت بڑے عالم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کو کیا مسئلہ تھا، سب کے نام لکھ دیتا، پہلا محمد، دوسرا علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ سب کے نام لکھ دیتا، حالانکہ آیتوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی امام کا نام چھپا ہوا ہے۔ مثلا ایک نام آپ کے حوالے کرتا ہوں، قرآن میں سورہ مریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا تلکل، اب سمجھیے گا اور بتائیے گا کہ اس میں کس امام کا نام ہے۔ آیت پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بتائیے گا اس میں کس امام کا نام ہے۔ تلکل جنت التی نورثها من کان تقیا، تو دیکھیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی امام کا نام موجود ہے، لیکن کھل کے کیوں نہیں؟ تو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر نام علی کھل کے لکھ دیتے، کسی امام کا نام کھل کے لکھ دیتے، تو کسی کیا بچہ پیدا ہوتا اور وہ کہتا اس کا نام علی ہے، اور یہ وہی علی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو دیکھیے قرآن نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، قرآن حکیم کا کلام ہے، صاحب حکمت کا کلام، قرآن عالم و خالق غیب کا کلام۔ دیکھیے عجیب منظر ہے اور عجیب فکر ہے قرآن کی، وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ اگر دورے قرآن کریں، دورے تو بہت سے کرتے ہیں نا لوگ، اور دورے پڑھ بھی جاتے ہیں لوگوں کو۔ عجیب بات ہے کہ جب علی کا ذکر کرو تو بہت سے لوگوں کو دورے پڑھتے ہیں۔ دورے قرآن اگر آپ کریں تو قرآن کا ایک مزاج ہے، سمجھ رہے؟ قرآن کا ایک مزاج ہے، قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو قرآن کسی سے ڈرتا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مصلحت سے کام نہیں لیتا، قرآن لگی لپٹی نہیں رکھتا، قرآن کو کسی کا خوف نہیں ہے، قرآن کسی سے ڈرتا نہیں ہے، مصلحت سے کام نہیں لیتا، حکمت سے کام لیتا۔ قرآن کلام حکیم ہے، مصلحت سے نہیں، مصلحت تو ہم کبھی مصلحت میں کسی کو اچھا کہہ دیا، کبھی کسی کو برا کہہ دیا، مصلحت تو ہم کرتے ہیں، قرآن کیا مصلحت نہیں ہے، قرآن کیا جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر نام لیتا ہے، قرآن کیا جو برا ہے وہ برا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر برا کا نام لیتا ہے۔ ارے آپ تو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن نے اچھائی میں جب ذکر کیا تو نام لے کے ذکر کیا، قرآن نے برائی میں جن کا ذکر کیا تو نام لے کے ذکر کیا، اچھائی میں آدم کا نام لے کے ذکر کیا، برائی میں شیطان کا نام لے کے ذکر کیا،
اچھائی میں نوح کا نام لے کے ذکر کیا. خدا کے لیے جملہ سمجھتا ہے جو نتیجہ دے رہا ہوں. اچھائی میں نوح کا نام لے کے ذکر کیا. برائی میں نوح نبی کی بیویوں کا نام لے کے ذکر کیا. اچھائی میں ابراہیم کا نام لے کے ذکر کیا. ڈرتا نہیں ہے قرآن. اچھائی میں ابراہیم کا نام لے کے ذکر کیا. برائی میں دشمنان ابراہیم کا نام لے کے ذکر کیا. اچھائی میں موسیٰ کا نام لے کے ذکر کیا. برائی میں فرعون کا نام لے کے ذکر کیا. اچھائی میں عیسیٰ کا نام لے کے ذکر کیا. برائی میں دشمنان عیسیٰ بنی اسرائیل کا نام لے کے ذکر کیا. لیکن یہی قرآن جیسے ہی منزل رحمت للعالمین تک آیا تو اس منزل پر قرآن نے نام چھپا لیے, صفات بیان کرنا شروع کر دیا. بھائی سلامت رہیں. جیسے آپ نے سنا, مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ ایسے اس کو وصول کریں گے. خدا آپ کو شاد و آباد رکھے, آپ کے علم میں اضافہ فرمائے کہ جب رحمت للعالمین کی منزل آئی تو قرآن نے نام چھپا لیے, صفات بیان کر دیے. اب صفات بیان کیے تو اچھے صفات بھی بیان کیے اور برے صفات بھی بیان کیے, اور انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ جو اچھے صفات پر پورا اترے نام تم لے لینا, جو برے صفات پر پورا اترے نام تم لے لینا. ہم نے کہا پروردگار 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 ذرا صفات تو بیان کر, ذرا صفات تو بیان کر. ایک بار قرآن نے سورہ مائدہ میں کہہ دیا, اور اس قرآن کی آیت کی تفسیر پیغمبر نے خیبر میں یہ کہہ کے گئی کہ کل علم دوں گا مرد کو, کرار کو, فرار غیر فرار کو. سلامت رہیں آپ, خدا آپ کو شاد و آباد رکھے. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ, ہے بات, میری بات پہنچ رہی ہے. تو ابراہیم سے امامت کا آغاز ہو رہا ہے, اور حضرت ابراہیم امام بھی ہیں, اور حضرت ابراہیم نے کہا میری ذریت میں امامت جانی چاہیے. اللہ نے صفت بیان کر دی, کہا ظالموں کے پاس نہیں جائے گی. یہی سے بات موڑی تھی میں نے. اللہ نے صفت بیان کی کہ یہ امامت ظالموں کے پاس نہیں جائے گی, تو پھر کس کے پاس جائے گی؟ اس کا مطلب ہے ظلم کی ضد عدل ہے, عدل کی ضد ظلم ہے. ٹھیک ہے, جب ظالم کے پاس نہیں جائے گی تو اس کا مطلب ہے عادل کے پاس جائے گی. جو صاحبان عدالت ہوں گے ان کے پاس جائے گی, ظالموں کے پاس نہیں جائے گی. اور ظالم کی دوسری ضد کیا ہے؟ اور پہلے تو یہ دیکھو کہ ظلم ہے کیا. حساس بات ہے, اور آپ کی سماعتوں پر, آپ کے علم پر, آپ کے مطالعے پر, آپ کے مشاہدے پر مجھے اعتماد ہے, تو یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے گا. جب قرآن نے کہہ دیا لا ینال عہد الظالمین, یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا, تو اب اللہ سے پوچھا جائے ظلم کیا ہے. سمجھیے گا بات. اب آپ کا علم, آپ کا فہم اسٹیک پر لگا ہوا. اب امتحان ہے میرا بھی اور آپ کا بھی. میرا امتحان یہ کہ میں کیسے پہنچاتا ہوں آپ تک, آپ کا امتحان یہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں. اب دونوں کا معاملہ عجیب و غریب ہو چکا. عرض کروں, قرآن نے کہا یہ ظالموں تک عہدہ نہیں پہنچے گا, تو آپ قرآن سے ہی پوچھ لو کہ ظلم ہے کیا, ظلم ہے کیا. سمجھنا, میں نے سورہ لقمان دیکھا تو سورہ لقمان میں اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی اللہ نے کہہ دیا جو اپنی زندگی کے ایک لمحے میں بھی مشرک رہا ہو وہ امام نہیں ہو سکتا. جتنے سلامت رہے ہیں.
شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی مشرک کبھی امام نہیں ہو سکتا. وہ امام جو ہمارا بنایا ہوا ہو. نہیں تو امام تو گلی کوچے میں بالکل ایسے جیسے ٹوپیاں بک رہی ہیں. وہ امام جو ہمارا بنایا ہوا ہو, جو ابراہیم کے تسلسل والا امام ہو, وہ مشرک کبھی نہیں ہوگا. کہ تم کہو کہ 40 سال بعد آ گئے, آ تو گئے, 60 سال بعد آ گئے, آ تو گئے. ارے آ تو گئے لیکن امامت نہیں ملے گی. تم بنا لو وہ الگ بات ہے, اس کا بنایا ہوا دکھاؤ. تم کہہ دو کسی کو وہ الگ بات ہے, لیکن اللہ کسی کو کہے کہ یہ امام ہے تو وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. تو اب اللہ نے کہا کہ یہ امامت جائے گی. کہاں تک جائے گی؟ کہاں تک جائے گی؟ ذریت ابراہیم تک جائے گی. اب یہ بتاؤ کہ ذریت ابراہیم بہت اہم سوال ہے. میرے نوجوان دوستوں کو دیکھ رہا ہوں, اس کو محفوظ کریں, اس سوال کو محفوظ کریں. ممبر پہ میں جب بھی بیٹھتا ہوں بڑے احساس ذمہ داری کے تحت بیٹھتا ہوں تاکہ باتیں راسخ ہو جائیں. اب یہ بتایا جائے کہ جب کہہ دیا وَمِن ذُرِّيَّتِي, کیا میری ذریت میں جائے گا, امامت جائے گی, یہ عہدہ جائے گا؟ اللہ نے کہا جائے گا, لیکن ظالموں کے پاس نہیں جائے گا. جائے گا, ظالموں کے پاس نہیں جائے گا. اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا آج ذریت ابراہیم ہے یا ختم ہو گئی؟ سوال ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ here question arises. سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں بتائیے کیا آج ذریت ابراہیم کا وجود ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے تو پھر وہ درود ابراہیمی پڑھنا چھوڑ دو. اگر کوئی یہ کہے کہ ذریت ابراہیم نہیں ہے, ابراہیم کی اولاد نہیں ہے, تو پھر وہ درود پڑھنا چھوڑ دے. اس لیے کہ جب صاحب درود نہیں تو پھر درود کا کیا فائدہ؟ جب وہ ہے ہی نہیں کہ جس میں درود پڑھا جا رہا ہے تو پھر درود کیوں پڑھا جا رہا؟ اور آپ تو خود کہتے ہیں کہ مردے پہ درود نہیں ہوتا. تو جو درود کا قائل ہے وہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ ذریت ابراہیمی ہے. تو جب ذریت ابراہیمی ہے تو امامت آج بھی ہونی چاہیے. میں نے ہلکے سے کہہ دیا تو آپ نے بھی ہلکے سے سنا. کہہ دیا کہ ذریت ابراہیمی میں امامت جائے گی. تو جب تک درود ہے تب تک ذریت ابراہیمی ہے, اور جب تک ذریت ابراہیمی ہے امامت ماننا پڑے گی, امامت ماننا پڑے گی, امامت ماننا پڑے گی. روکا ہے میں نے جان بوجھ کر. جب تک ذریت ابراہیمی ہے امامت تسلیم کرنا پڑے گا. اب سوال کرتا ہوں, وقت ہے میرے پاس, سوال کرتا ہوں. حضرت اب جواب دیجیے گا ہاں ہوں جیسے بھی ہاتھ اٹھا کے. آپ کو جواب معلوم ہے, مشکل بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم نبی تھے, حضرت ابراہیم رسول تھے, حضرت ابراہیم عبد تھے, حضرت ابراہیم خلیل تھے, حضرت ابراہیم امام تھے. ٹھیک ہے, یہ سارے عہدے ذریت ابراہیمی بھی جانا تھے. رسول مصطفیٰ ابراہیم سے افضل ہیں؟ سلامت رہے. کوئی ایسا بات نہیں کر سکتا. یہ صرف آپ لوگ ہیں کہ جو بولنا جانتے ہیں. نہیں تو جو فیڈرل منسٹر زڑے بھٹو کے دور میں گزرے, مولانا کوثر نیازی, تو وہ ایک کانفرنس میں تقریر کر رہے تھے, اور وہ کانفرنس جناب سید عالمین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے تھی, جنت البقیع کے حوالے سے. تو اس میں وہ تقریر ان کی آج بھی بازار میں موجود ہے. تو تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ جب میں کبھی اپنے مجموع میں تقریر کرتا ہوں تو لگتا ہے قبرستان میں تقریر کرتا ہوں, اور جب کبھی علی والوں میں تقریر کرتا ہوں تو لگتا ہے زندوں میں تقریر کر رہا ہوں. کیوں ان کا جملہ مولانا کوثر نیازی کا میں نے کوٹ اور انکوٹ کر دیا, تو یہ شاندار مجمع بیٹھا ہوا ہے. تو ہمارے نبی مصطفیٰ ابراہیم سے افضل ہے, بالکل, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. 73 کے 73 فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارا نبی افضل الانبیاء ہے. جب افضل الانبیاء ہے تو افضل ابراہیم بھی ہے. تو جب افضل ابراہیم ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم تو امام ہو اور مصطفیٰ امام نہ ہو؟ بہت عجیب منزل پر لے آیا میں آپ کو, بڑی عجیب منزل پر لے آیا میں آپ کو, اور بڑی حساس منزل پر لے آیا, نازک منزل پر لے آیا. توجہ سے سنیے گا اور بتاتے جائیے گا کہ جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم تو امام ہو اور ہمارا نبی امام نہ ہو؟
تو پھر تو افضل و مفضول میں فرق ہو جائے گا. پھر کہہ سکتے ہیں لوگ کہ ابراہیم افضل ہو گئے اور مصطفیٰ مفضول ہو گئے اس لیے کہ ابراہیم کے پاس ایک عہدہ زیادہ تھا اور مصطفیٰ کے پاس ایک عہدہ کم تھا. نہیں، جو عہدے ابراہیم کے پاس وہ سارے عہدے مصطفیٰ کے پاس. مصطفیٰ بھی نبی ہیں، مصطفیٰ بھی رسول ہیں. ارے ابراہیم تو خلیل ہے نا، مصطفیٰ کے پاس تو خلت سے بھی بڑا عہدہ ہے. مصطفیٰ محبوب ہیں. دوست اور ہوتا ہے، محبوب اور ہوتا ہے. دوست اور ہوتا ہے پیچھے والے دوست جو بیٹھے انہوں نے لطف نہیں لیا. دوست اور ہوتا ہے، محبوب اور ہوتا ہے. دوست باہر ہوتا ہے، محبوب گھر میں ہوتا ہے. ہمارے نبی مصطفیٰ محبوب ہے اللہ کے، خلت سے بھی بڑا عہدہ. اللہ نے کہا محبوب، اللہ نے کہا محبوب. پہلی تقریر میں کہہ چکا میں. تو ہمارا نبی خلیل بھی ہے، محبوب بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے، عربی بھی ہے، مدنی بھی ہے، مکی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، قریشی بھی ہے. اور بتا دوں حسنین کا نانا بھی ہے، زہرا کا بابا بھی ہے، علی کا بھائی بھی ہے، ابو طالب کا بھتیجا بھی ہے. کلیدی نکتہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جیسے آپ سن رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے. میرے نوجوانوں کو خدا نظر بد سے محفوظ رکھے. ان نوجوانوں کی ماں کے کلیجے ٹھنڈے رکھے. میرے بزرگوں کا سایہ اس خوف پر تا قیامت قائم رہے اور بزرگوں کی دعائیں اس خوف کو لگتی رہے. خدا اس خطے کو بھی شاد و آباد رکھے. خدا بانیان مجلس کو بھی شاد و آباد رکھے. کہ سنیے، ہمارا نبی ہے، رسول ہے، محبوب ہے اور امام بھی ہے. پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، جانے والے ہیں، اور جاتے جاتے کہہ گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم الانبیاء ہوں، میں خاتم النبیین ہوں. مجھ پر نبوت ختم ہو گئی. جب نبوت ختم ہوئی تو رسالت بھی ختم ہو گئی نا. مجھ پر نبوت ختم. ہمارا نبی خاتم النبیین ہے، اور جو نبی کو خاتم نبوت نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہمارا نبی خاتم نبوت ہے. تو کہیں یہ بات دکھا دو کہ ہمارے نبی کے پاس نبوت کا عہدہ تھا اور نبوت ختم ہو گئی ہمارے نبی پر، تو ہمارا نبی امام بھی تو تھا. کہیں دکھاؤ کہ مصطفیٰ پر امامت بھی ختم ہو گئی ہو، خاتم الامامت ہو. ارے اس وقت ہم کہتے کہ خاتم الامامت ہے ہمارا نبی اگر پیغمبر نے من کنت مولا نہ کہا ہوتا. مصطفیٰ نے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کے بتایا کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی. ہدایت ختم نہیں ہوئی. مصطفیٰ پر نبوت ختم ہے، ہدایت کا سلسلہ چلے گا. اس لیے کہ جب تک ایک انسان سچا نہ ہو جائے. چپ ہو گیا بھائی. ہدایت کس لیے آتی رہی؟ ہادی کس لیے آتے رہے؟ 1,24,000 کس لیے آئے؟ اس لیے کہ لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. جھوٹ بول رہے، چوری کر رہے، ڈاکہ ڈال رہے، قتل کر رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، یہ سب کام کر رہے ہیں. تو اس لیے نبی آتے گئے، سچ بولو، دیانتداری کرو، ڈاکے نہ ڈالو، چوری نہ کرو، قافلوں کو نہ لوٹو، یہ سب کرتے رہے. اس لیے تو کہا اب پیغمبر جا رہے ہیں اس دنیا سے اور چلے گئے. اللہ نے کہا ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس وقت ختم نبوت ہوتی کہ جب سب کے سب سچے ہو جاتے کہ اے نبی اب ہدایت ختم ہو گئی اس لیے کہ سارے کے سارے سچ بول رہے ہیں. جبکہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں تو مدینے ہی کے آؤٹ سکرٹس میں عیسائی قبائل بھی موجود تھے، یہودی قبائل بھی موجود تھے، یعنی شرک بھی موجود تھا. اور یقیناً مشرک جو ہے وہ جھوٹ بولتا تو جھوٹ بھی موجود تھا. کچھ بددیانتی بھی موجود تھی، چوری چکاری بھی موجود تھی، لوٹ مار بھی موجود تھی، کچھ باغات میں قبضے بھی کیے چلے جا رہے تھے. سب موجود. تو یا رسول اللہ اللہ سے پوچھ کے بتائیے کہ یہ ختم نبوت کیوں ہو گئی؟ تو اللہ کا نبی یہی کہے گا کہ ختم نبوت ہوئی ہے، ختم ہدایت نہیں ہوئی. فرق یہ ہے کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی
اور آج تک نبوت کے تحت ہدایت ہو رہی تھی، اور بعد قدیر امامت کے تحت ہدایت جائے، ہدایت کے تحت امامت جائے. تو جب تک انسانوں کو ہدایت کی ضرورت رہے گی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کا سسٹم، اللہ کا نظام، اللہ کا سلسلہ معطل نہیں ہوا. نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ جو من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہا ہے، آپ اپنے بچپن سے، کوئی اگر 80 برس کے بزرگ بیٹھے ہیں وہ 80 برس سے یہ جملہ سن رہے ہیں، اگر کوئی 20 برس کا جوان ہے وہ 20 برس سے یہ جملہ سن رہا ہے کہ غدیر میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہا. یہ ہمارے لوح قلب پر یہ نقش ہے، یہ جملہ، یہ ہماری پہچان ہے. یہ جملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے درگزر کر رہا ہو، ناولد ہو، نہیں، سب کو معلوم ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ جو پیغمبر نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کاش کہ میں جملہ پہنچا سکوں. پیغمبر نے غدیر میں مولائیت علی کا اعلان کر کے، چاہو تو اس جملے کو سلوگن بنا لینا، پیغمبر نے غدیر خم میں مولائیت علی کا اعلان کر کے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں سے بتا دیا کہ اللہ نے تم سے رابطہ توڑا نہیں ہے. کل تک میرے ذریعے رابطہ تھا، اب علی کے ذریعے رابطہ ہوگا. ادھر ہے جنہوں نے جملہ محفوظ کیا، بہت بڑا فکری جملہ ہے، اس کو لوح قلب پر رکھے کہ اللہ نے اپنی مخلوق سے رابطہ منقطع نہیں کیا، اس لیے کہ ہمیشہ رابطہ ہاتھیوں کے ذریعے ہوتا رہا. براہ راست وہ کسی ملا کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس سے براہ راست بات کرے. تو یہ کہتا ہوگا یہ منہ اور مسور کی دال، ہم تم سے بات کریں گے، تم سے کہیں زیادہ بڑا تھا شیطان، ہم تو اس کو بھی جواب دینے کے قابل نہیں سمجھتے تھے. ہم نے تو اس سے بھی بحث نہیں کی، ہم نے کہا تو بہکاتا جائے گا، ہم جہنم میں پھینکتے چلے جائیں. تو کہا کہ ہر کسی سے بات نہیں کرتا، وہ ایسا ظرف دیکھتا ہے کہ جو الہی پیغامات کا وزن اٹھا سکے اور ان کو مخلوقات کی زبان میں منتقل کر کے ان تک پہنچا سکے. ایسے پیغامات رکھنے والے کو اللہ منتخب کرتا ہے، اور آج تک منتخب موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. اور جو اللہ کے رابطے کا اعلان کرے گا وہ اللہ کے عادل پر انگشت نمائی کرے گا کہ اللہ عادل نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ عادل ہے. اور اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس نے شیطان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے بہکانے کی، تو اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک رحمانی نمائندہ بھی بھیجے. اور آج تو اور زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیطان بھی غیب میں ہے، تو الہی نمائندہ بھی غیب میں ہے، الہی نمائندہ بھی غیب میں ہے. اور وہ غیب میں لیکن شہود میں بھی ہے. غیب میں رہ کر اولی الامر ہے، امر کائنات چلا رہے، عبادتیں کرتے. میرا مولا عبادت میں مصروف رہتا، مصلی پہ تشریف فرما ہوتے، جیسے ہی نماز ختم کرتے ہیں بے اختیار سر سے امامہ اتار کے مصلی پہ رکھتے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہائے حسین. میرا مولا زیارت ناہیہ پڑھتا ہے. زیارت ناہیہ محرم میں پڑھنا، جتنے مصائب میرے مولا حسین پر گزرے ہیں امام زمانہ کی زبان سے پڑھنا کہ کیا کیا گزری ہے. میرا مولا نماز کے بعد حسین پر گریہ کرتا. لیکن ہمارے اور مولا کے گریے میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ میں اور تم سن کر گریہ کرتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل ذبح کر دیے گئے، سن کر گریہ کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کا گلا کاٹ دیا گیا، سن کر گریہ کرتے ہیں کہ علی اکبر کے جگر پر برچھی کا نیزہ، برچھی کا پھل، سن کر گریہ کرتے ہیں کہ قاسم کی لاش پامال ہو گئی، سن کر گریہ کرتے ہیں کہ اوم محمد کے لاشیں آ گئے، سن کر گریہ کرتے ہیں کہ علی اصغر کا گلا چھد گیا. لیکن خدا کی قسم امام زمانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بوڑھا باپ کڑیا جوان کے لاشے پر کیسے جا رہا. حضروں کو بدلتا، نوجوانوں میں تم سے کہوں گا، مجھ پر تمہارا بھی حق ہے اور تم پر میرا بھی حق ہے، اس لیے اپنا حق استعمال کرتے تھے. مجھے نوجوانوں کی گریہ کی آوازیں آنی چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں تم سے زیادہ بزرگ آوازیں نکالتے ہیں، بزرگوں کی آوازیں زیادہ آ رہی ہیں. نوجوان گریہ کریں، گریہ کریں. یہ گریہ تمہاری توفیقات میں اضافہ کرتا ہے. یہ تیری گریہ متوجہ کرتا ہے سماعت فاطمہ کو، اور پھر فاطمہ دعا دیتی ہے. تمہیں پتہ ہے روایتیں کیا لکھتی ہیں؟ روایتوں نے لکھا
کہ جیسے ہی مجلس اعضا کا فرق بچتا ہے اور جیسے ہی کوئی ذاکر کوئی خطیب مسائب کا پہلا جملہ کہتا ہے، امام زمانہ کی سواری آ جاتی ہے، جنت البقیع والی بیویاں خواتین میں آ جاتی ہیں۔ اور میں نے محسوس کیا ہے کہ جب بھی میں نے مسائب کا پہلا جملہ کہا ہے نا، سب سے پہلی جو ہائے کی آواز آتی ہے وہ خواتین میں سے آتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کوئی یہاں کی بیوی رو رہی ہے یا جنت البقیع سے کوئی بیوی آئی ہے۔ اجرکم اللہ، میرے نوجوانوں، یہ تمہاری جوانیوں کا صدقہ ہو جاتا ہے، یہ گریہ تمہیں محفوظ رکھتا ہے، بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو وعدہ کرتے ہو کہ گریہ کرو گے، 3 محرم آ گئی، تمہاری آواز گریہ بلند ہو جائے، دیکھو آواز رکے نہیں۔ میرا مولا دیکھتا ہے، آج بھی میرے مولا کے سامنے کربلا برپا ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ صاحب العصر والزمان ہے، اس کے سامنے زمانے کی اور مکان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا برپا ہو رہی ہے، میرا مولا دیکھ رہا ہے کہ آج 3 محرم ہو گئی۔ میرا مولا ابھی بھی دیکھ رہا ہے کہ کس طرح حسین نے مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف بھیجا۔ مسلم کی شہادت دل پر عجیب اثر کرتی ہے کہ ایک غریب الوطن حسین ہے اور ایک غریب الوطن مسلم ہے۔ ایک غریب الوطن مسلم ہے، مسلم ایسا غریب الوطن کہ 2 بچے ساتھ آئے وہ بھی چھوٹ گئے۔ مسلم جو کوفے کی گلیوں میں جنگ کر رہے تھے نا، تو مسلم کو 2 فکریں تھی۔ ایک فکر تو فوج سے مقابلہ بھی تھا اور ایک فکر یہ تھی نہ جانے میرے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت کہاں ہوں، کس حال میں ہوں گے، اور بار بار بچوں کی بھی فکر ہے اور فوجوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ مسلم نے پورے دن، جو 9 ذی الحجہ کا دن آیا، پورے دن مسلم نے جنگ کی ہے، رات طوع کے گھر میں گزاری ہے۔ طوع بڑی چاہنے والی آل محمد کی، مسلم رات طوع کے گھر میں گزاری، لیکن مسلح بچھا ہوا ہے، رات بھر مسلم عبادت خدا میں مصروف رہے۔ صبح مخبری ہو گئی، فوجیں آ گئی، مسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ مسلم نے تلوار نیام سے نکالی، باہر جانے لگے، طوع قدموں پہ گر گئے۔ شہزادے باہر نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ کہا نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہاری جان کو خطرہ ہو جائے۔ بنی ہاشم کبھی بھی گھر میں رہ کے جنگ نہیں لڑتے، یہ ہماری شجاعت سے باہر ہے کہ ہم گھر میں رہ کے جنگ لڑیں۔ تو بتائیں طوع نے کیا کہا؟ ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آقا زادے، اگر آپ چلے گئے اور آپ کے جسم پر کوئی زخم آ گیا تو میں محشر میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں؟ مسلم نے کہا ہم ذمہ دار ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ مسلم باہر گئے، تلوار پہ تلوار، تلوار پہ تلوار۔ پہلے حملے میں مسلم ابن عقیل نے 300 اشقیاء کو مارا، 300 اشقیاء۔ پھر اس نے دارالامارہ میں پیغام بھجوایا سپہ سالار میں کہ 500 کا دستہ بھیجو۔ پھر 500 آئے اور گلیوں میں جنگ ہو رہی ہے، تنہا ہے شیر بیشہ شجاعت، بنی ہاشم کا شجاع، بنی ہاشم کا شجاع تنہا ہے، 500 کو زیر تیغ کر دیا۔ پھر اس کے بعد آواز نہیں کہ پھر ایک دستہ بھیجو۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ بدبخت، تجھ سے ایک آدمی قابو میں نہیں آ رہا، تجھ سے ایک جوان قابو میں نہیں آ رہا۔ تو یہاں سے سپہ سالار نے کہا کہ جاؤ ابن زیاد سے کہنا یہ کوفے کے کسی بنی بقال سے جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ بنی ہاشم کے جوان سے جنگ ہو رہی ہے، یہ علی کے بیٹوں سے جنگ ہو رہی ہے، یہ علی کے شاگرد سے جنگ ہو رہی ہے، یہ علی کے داماد سے جنگ ہو رہی ہے۔ مسلم قابو میں نہ آئے تو ایک بار گڑھا کھودا گیا، گڑھے کو خس و خاشاک سے پر کر دیا گیا، اس میں نوکیلی اینٹیں ڈال دی گئی، اس کو اوپر سے گھاس رکھ دی گئی۔ مسلم پر حملہ کرتے مسلم کو دھکیلتے ہوئے اس طرف لے گئے۔ بس ختم ہو گئی گفتگو، جس کو رونا آتا ہے وہ روئے گا، میں بار بار نہیں کہنا چاہتا، یہ آپ کی شان میں گستاخی ہوگی، بس تمہیں خود گریہ کرنا ہے، آئے ہی اس لیے ہو۔ فضائل تو بس یہ ہے کہ اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ ان کا مرتبہ یہ ہے، جن پر یہ ظلم ہوئے ہیں ان کا مرتبہ یہ ہے۔ فضائل صرف مصائب کی تیاری کے لیے ہوتے ہیں، اگر مصائب میں گریہ نہیں کیا تو پھر آنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ زہرا کو پتا ہے کہ ان کے فضائل کیا ہیں، زہرا تو یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ جو میں نے بابا سے کہا تھا بابا میرے حسین کو روئے گا کون، تو زہرا کو تمہارے آنسو چاہیے۔ زہرا اپنا رومال لے کے آتی ہیں اور کسی بھی عزادار کے آنسو کو زمین پہ گرنے نہیں دیتی، آنسو اپنے رومال میں لے کر جاتی ہیں۔ مسلم ایک بار گڑھے میں گرا دیے گئے، سننا، جیسے ہی گڑھے میں گرائے گئے اوپر سے پتھر مارنا شروع،
سنو گے جملہ؟ پتھر مارے گئے، جس کے پاس پتھر نہیں تھے اس نے لاٹھیاں ماری، تو مسلم کا سر بھی شکافتہ ہوا، مسلم کے ماتھے پر بھی زخم آ گیا، مسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، مسلم کو رسیاں پھینک کے باندھ کے اوپر گھسیٹا گیا، مسلم کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے، رسن سے باندھ دیے گئے، مسلم کو گھسیٹتے ہوئے دارالنوارہ میں لائے، 2 گھنٹے ابن زیاد نے باہر انتظار کروایا۔ تم نے ایسے ہی سن لیا، دارالنوارہ سے باہر 2 گھنٹے مسلم اسی کیفیت میں کھڑے رہے کہ پورے جسم سے لہو بہہ رہا تھا، مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کہا ابھی نہیں ملوں گا، ابھی مصروف ہوں۔ دیکھ رہے ہو یہ ظلم، دیکھ رہے ہو؟ آیا کون ہے؟ امیر مسلم آیا، امیر مسلم آیا۔ جاتے ہو نا بی بی پاک دامنہ، جاتے ہو نا، تو آج وہی پرسہ دے لینا، آج اسی طرف تمہاری آوازیں پہنچ جاتی، اب کچھ کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں، آج انہی بیویوں کو پرسہ دیتے جاتا، تمہاری آواز پہنچ جائے گی پاک دامنہ تک۔ مسلم کو 2 گھنٹے باہر کھڑے رہا گیا، 2 گھنٹے بعد مسلم کو بلایا گیا، مسلم کا سینہ چوڑا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ایک ایک کو چھڑکتے ہوئے آ رہے تھے، ہٹو راستہ دو، ہٹو راستہ دو۔ گئے، سامنے ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا، کسی نے کہا سلام کرو امیر کو، مسلم نے گردن اٹھا کے کہا میرا امیر سوائے حسین کے کوئی اور نہیں ہے، لا امیری سوائے حسین، میرا امیر صرف حسین ہے، میرا امیر صرف حسین ہے۔ ختم کر دیتا ہوں گفتگو میرے عزیزوں، آخری جملہ تقریر کا، پھر کبھی تفصیلی مسائل پڑھ دوں گا۔ آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کے نازوں کو رومال زہرا میں جگہ تھا، مسلم کا سر کٹ گیا، جسم کو دارالنوارہ سے زمین پر پھینکا گیا، بچوں سے کہا گیا جسم پر رسی باندھو اور کوفے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے، مسلم کا جسم کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ یہ تھی 9 ذی الحج، یہ 9 ذی الحج تھی۔ اس 9 ذی الحج کے ٹھیک 1 مہینے بعد وہی ابن زیاد کا دربار، اسی دربار میں ایک لٹا ہوا قافلہ داخل ہوا، 13 محرم کو لٹا ہوا اہل بیت کا قافلہ داخل ہوا، آگے آگے ایک بیمار زنجیروں میں جکڑا ہوا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، پیچھے پیچھے کچھ اہل حرم جن کے سروں پر چادریں نہیں تھی، جو بے کجاوہ ہماریوں میں بچھا کر لائی گئی، آگے آگے ایک بیمار، اس کے پیچھے ایک 4 برس کی بچی جس کے رخسار تماچوں سے نیلے ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ابن زیاد نے پوچھا یہ جوان کون ہے، بتانے والے نے بتایا یہ حسین کا بیٹا سجاد ہے۔ یہ کیا سن رہے ہو؟ آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، یہ حسین کا بیٹا عابد بیمار ہے۔ ابن زیاد نے کہا تم حسین کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے یقین نہیں آتا، اب سے 1 مہینہ پہلے تمہارا چچا بھی یہاں آیا تھا، تمہارا چچا مسلم، ماتم کرو ماتم، تمہارا چچا مسلم بھی یہاں آیا تھا۔ ارے جب مسلم آیا تھا تو اس کا سینہ چوڑا تھا، اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی، وہ سب کو جھلکتا ہوا آ رہا تھا۔ ارے تمہاری تو گردن جھکی ہوئی ہے، تمہاری تو آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، کیا تم اسی مسلم کے بھتیجے ہو؟ بیمار نے گردن اٹھائی، آواز دی، ارے تو سوچ تو جب میرا چچا آیا تھا اس کے ساتھ ماں بہنیں نہیں تھی، اہل حرم نہیں تھے، اس کی بہن نہیں تھی، میرے ساتھ سرمایہ میری بھوپیاں۔ السلام علیکم، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم المغرب وسیلتنا فی الدارین، یا رسول اللہ یا نبی اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام الائمہ، السلام علیکم یا انصاران حسین خصوصاً بالفضل العباس وقاسم بن حسن ومسلم بن عقیل وحانی بن عروہ ومسلم بن اسجا وحد شہید الریائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا آقا یا مولا
یا غریب الغرباء سلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء سلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء سلام علیک یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیک یا قیم اللہ یا صاحب العصر والزمان لمان لمان فقد اللمان سلام علیک یا شریک القرآن سلام علیک یا امام الانس والجان سلام علیک یا خلیفۃ الرحمن سلام علیک یا باب الایمان اجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ دعائے ظہور امام زمانہ مرد و زن بوڑھے بچے سب آوازیں بلند پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. فاطمہ حضرات